بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ یہاں پہ ابھی ہماری جو بحث ہے وہ مسئلہ نمبر 1039 میں ہے، اور طبقہ ثانیہ کی یہ آخری بحث ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اولاد الاخوہ، کہ بھائی اور بہنوں کی جو اولاد ہے وہ میراث کب پاتی ہے۔ یعنی اردو میں ہم اسے کیا کہیں گے کہ بھتیجے اور بانجے، بھتیجیوں اور بانجیوں کی جو میراث ہے اس کا کیا کنسیپٹ بنے گا۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا تو اس کے بھتیجے ہیں، اس کی بانجیاں ہیں، تو ان کو میراث کب ملے گی۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اولاد الاخوہ چونکہ طبقہ ثانیہ میں ہیں تو ان کی باری تب آئے گی کہ جب طبقہ اولیٰ میں سے کوئی نہ ہو، یعنی جو مرنے والا ہے یا مرنے والی ہے اس کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ والدین اور اولاد پہلے طبقے میں یہ نہیں ہوں گے۔ پھر طبقہ ثانیہ میں آ جائیں تو پھر ان کو میراث کب ملے گی کہ جب اخوہ نہ ہوں، خود بھائی نہ ہوں، بھائی اور بہنیں نہ ہوں، تو پھر کس کی باری آئے گی؟ اولاد کی باری آئے گی۔ اگر جو ہے وہ ایک بھی بھائی ہوا، اب وہ بھائی تینوں قسموں میں سے ہو سکتا ہے، سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سوتیلا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک نام کیا تھا، اخیافی تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ ہو تو پھر جو بھی بھائی ہو، چاہے سگے بھائی کی اولاد ہو نا، اس کو بھی میراث نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کی یوں مثال لے لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اولاد ہے، کس کی اولاد ہے؟ مرحوم کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس میت کا جو بھائی ہے نا، سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ سگا بھائی کیا مطلب؟ من الابوین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھائی مرحوم ہو گیا تھا یہ خود موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے؟ اولاد موجود ہے۔ اور ادھر سے دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بھائی موجود ہے خود، لیکن بھائی کون سا ہے؟ سوتیلے والا ہے، ٹھیک ہے، من الاب۔ اب جب یہاں پہ آپ بحث کریں گے کہ بھئی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک سوتیلا بھائی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جو سگے بھائی کی اولاد موجود ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ساری کی ساری میراث کس کو مل جائے گی؟ سوتیلے بھائی کو مل جائے گی۔ کیوں؟ اس سوتیلے کو ہم کیا کہیں گے؟ اقرب کہیں گے۔ اور یہ جو اولاد ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ابعد کہیں گے۔ قانون کیا جاری ہوگا کہ الاقرب یمنع الابعد، کہ جب قریبی موجود ہو تو دور والے کو میراث نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس بحث کو کیا کہتے ہیں کہ اقرب جو ہے وہ معنی بن جاتا ہے ابد کی میراث کے لیے کہ جب مزاحمت نہ ہو۔ اخوہ میں جس طریقے سے اجداد میں ہم نے قاعدہ مزاحمت اور عدم مزاحمت پڑھا تھا نا، وہی قاعدہ کیا یہاں پر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اقرب جو ہے وہ ابد کے لیے معنی بنتا ہے کب؟ قانون کیا فقیہ ساتھ لکھے گا؟ مع عدم مزاحمت، جب مزاحمت نہ ہو تو پھر اقرب کو میراث ملے گی اور ابد کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ نہیں، جب مزاحمت ہو، معذرت یہ الٹ لکھتی ہے، ٹھیک ہے، جب مزاحمت ہو، ہاں سنت، جب مزاحمت ہوگی تو پھر اقرب کو میراث ملے گی اور ابد کو نہیں ملے گی۔ تو اس کو فقیہ کیا لکھے گا کہ مال مزاحمت ہے، جب مزاحمت پائی جائے گی تو پھر اقرب جو ہے وہ ابد کے لیے معنی بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم اسی کو لے کر آتے ہیں کہ مع عدم المزاحمہ، یعنی اگر مزاحمت نہ ہو، تو مزاحمت نہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو اولاد موجود ہے اس کے ساتھ آپ کس کو جوڑ دیں؟ جد کو جوڑ دیں۔ جد بھی اسی کے نسب والا جوڑیں، یا ابوین ہے، ادھر سے جد کیا ہے؟ من الاب جوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ جد من الاب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی من الابوین والی، اور ادھر سے کیا ہے جی؟ سوتیلا بھائی ہو گیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ مزاحمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھائی کس کے ساتھ چلا جائے گا؟ جد من الاب کے ساتھ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک دفعہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر کیا ہے دوبارہ ہم جو عبارت میں مثال ہے اس کی طرف لے کر آتے ہیں، تو بھائیوں میں جو مزاحمت کا قانون ہے اس کو کیا حوالے کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1039 کی عبارت دیکھیے گا۔
اولاد الاخوت لا یرثون مع الاخوت شیئا، اخوہ کی جو اولاد ہے وہ وارث نہیں بنتی مع الاخوت، بھائیوں کے ہوتے ہوئے، شیئا کسی بھی چیز کی وارث نہیں بنتی۔ فلا یرث ابن الاخ للابوین، اخ للابوین کا اگر بیٹا بھی ہو نا، اخ للابوین کسے کہتے ہیں؟ سگا بھائی، سگے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ میراث نہیں پائے گا۔ مع الاخ من الاب، اگر ادھر سے کیا ہوا، اخ من الاب ستیلا بھائی ہوا، او الام یا کیا مادری بھائی ہوا، بل المیراث للاخ، بلکہ ساری کی ساری میراث کس کو مل جائے گی؟ یہی جو ستیلا بھائی ہے یا مادری بھائی ہے، ساری کی ساری کیا میراث اس کو مل جائے گی۔ ھذا اذا زاحمہ، یہ قانون کب ہوتا ہے کہ ابن اخ کو میراث نہیں ملتی جب اخ موجود ہو، یعنی اقرب ابد کے لیے مانع بن جاتا ہے۔ یہ قانون کب ہوتا ہے کہ جب ان کی آپس میں مزاحمت ہو۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُزَاحِمْهُ، لیکن اگر ابن اخ جو ہے وہ مزاحم نہ ہو اخ کے ساتھ۔ اچھا مزاحم کیسے نہ ہو، اب اس کو کیا واضح کر رہے ہیں۔ مزاحم نہ ہونے کی صورت کیا ہے کہ کما اذا ترک جدا لام وابن اخ لام ایضا مع اخ لاب، ٹھیک ہے، اس مثال کو ہم لکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مزاحمت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے جی، مثال ہمارے پاس کیا ہے، جد لام ہے، اور کیا ہے، اخ ابن اخ، ہاں ابن اخ لام ہے، اور کیا ہے جی، اخ جو ہے وہ لابن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چونکہ یہاں پہ ہم نے مقاسمہ بنانا ہے، مقاسمہ کس کا بنے گا؟ جد لام کا اور ابن اخ لام کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو قانون ہے نا کہ الجدو کالاخ، یہ قانون کیا ہے؟ مطلق ہے۔ مطلق اس اعتبار سے ہے کہ جد چاہے اعلیٰ ہو یا کیا ہے ادنا ہو، اس نے کیا ہونا ہے؟ بھائی کی طرح ہونا ہے۔ اور ادھر یہ بھائی بھی کیا مطلق ہے، چاہے اخ ہو یا کیا ہو ابن الاخ ہو۔ ٹھیک ہے، مقاسمہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جد نے کیا دیکھنا ہے؟ جد نے نسبت کی جہت کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ جہت و نسبت ایک بنتی جائے گی، جیسے ہی جہت و نسبت ایک بنتی جائے گی، یہ کیا کر دے گا؟ مقاسمہ کر دے گا۔ جیسے ہی مقاسمہ ہو جائے گا تو مقاسمے کی صورت میں اب یہ جو ابن اخ ہے یہ کیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے بھی کیا میراث پا لے گا۔ اسے فقہ میں کیا کہا جائے گا کہ اب ابن اخ جو اقرب بن رہا تھا اس کی اس کے ساتھ مزاحمت نہیں ہوگی، اس کا سبب مقاسمہ ہے، اس کا سبب مقاسمہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ جد کی حیثیت کیا ہوگی ہے؟ بھائی کی طرح ہوگی ہے نا۔ یہاں پہ اب یہ ڈبل گیم کھیلیں گے، یہاں پہ کیا کہیں گے کہ ابن اخ کی حیثیت کیا ہوگی ہے؟ جد کی ہوگی ہے۔ جب ابن اخ کی حیثیت جد کی ہوگی ہے تو اب کیا ہے؟ وہ عقل آپ کے ساتھ منافی نہیں بن رہا۔ اگر یہاں جد نہ ہو تو کیا نہیں ہے؟ اگر جد یہاں پہ نہ ہو تو پھر تو وہ اقرب کیا ہے؟ ابد کے لیے معنی بن جائے گا۔ ہاں پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ جد نے اس کی میراث لینی تھی نا۔ اب یہ جد ملے گا، اب کیا ہے؟ ابن اخ جو لمن ہے نا، یہ جو ہے وہ جد کے ساتھ لے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا میراث کون کس کی لے رہا ہے عبارت میں، فابن الاخ یارث مع الجد الثلث، ابن اخ کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ ابن اخ کو ثلث کیوں ملے گا؟ جد والا جد والا حصہ ملے گا۔ ایسے تو قرابت ہوتی ہے نا۔ ہاں ویسے کیا ہے؟ ابن اخ اگر ہے اس کے، اگر آپ والد اس کے اپنے والد والا حصہ رہے نا، اخ لام والا، تو اخ لام کا کتنا بنتا ہے؟ نہیں قرابت نہیں، اخ لام کا اخ لام کے 1/6 بنتا ہے نا۔ اس کو حصہ کس کا ملنا چاہیے تھا؟ 1/6 حصہ ملنا چاہیے تھا متعدد کی صورت میں وہ 1/3 متعدد کی صورت میں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں احسن تم، یعنی جد کے ساتھ ملائیں گے تو 1/3 بنے گا، اور اگر فقط ہم جد لام والا یہاں پہ حصہ لے کے رہے تو وہ بھی 1/3 بنتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق نہیں ہے نا یہاں پہ اس مثال میں۔ یہ ایسی مثال آئے گی جس میں فرق بنے گا پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن اخ لام ایضا مع اخ لاب، یہ کیا ہے؟ فابن الاخ یارث مع الجد الثلث، ابن جو اخ ہے یہ جد کے ساتھ وراثت پائے گا ثلث کی، والثلثان للاخ۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرابتاً میں آ جائے گا، اس کو قرابتاً آپ کیا دے دیں گے؟ 2/3، اور 1/3 کیا ان کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال والے نہیں ہے کہ یہ ہاں اب یہ جو 1/3 ہے یہ کس والا ہے؟
گزشتہ جو ہم قانون پڑھتے آ رہے تھے اس میں ہم کیا کہتے تھے کہ جد کا اپنا حصہ نہیں ہوتا، وہ کیا بائیوں والے لیتے ہیں. تو یہ قانون کے مطابق 1/3 کس کا ہونا چاہیے؟ جو ابن اخ کا حصہ ہے وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابن اخ کا اپنا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا مثال یہاں پہ چینج کرتے ہیں بلا، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں فرق آنا چاہیے نا. یہ آئے گا اچھا کیسے چینج کریں مثال؟ یہ پڑھیں گے تو آ جائے گا. ادھر نہیں آ رہا. چلیں فی الحال قانون مزاحمت ہمیں سمجھ آ گیا. قانون مزاحمت کیا ہے کہ اب اگر ابن اخ کے ساتھ جہت نسب میں کوئی جد موجود ہو تو ابن اخ کیا ہے، اخ کے ساتھ بھی میراث پالے گا. بس یہ ہمیں کیا قانون مل گیا. اب وہ میراث کا کون سا حصہ پائے گا؟ تو گزشتہ قوانین کے مطابق ہم کیا کہیں گے کہ جد کا حصہ اپنا تو نہیں ہوتا، وہ وہی اخ والا حصہ پا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی قانون کے مطابق ابن اخ جو حصہ لے کر آئے گا اپنے والد والا وہی کیا یہاں پہ تقسیم ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی. ٹھیک ہے، اگرچہ اس مثال میں فرق نہیں تھا لیکن جو ہے وہ فرق جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. فی الحال ہم نہیں لے کر آئے. اچھا تو یہ اولاد الاخوہ میں کیا ہے، یہ پہلا قانون آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی اولاد الاخوہ کے اگر سارے کا خلاصہ تیار ہو رہا ہے طبقہ ثانیہ کا، تو اولاد الاخوہ کا پہلا قانون کیا لے کر آئیں گے کہ یہاں پہ آپ کو قانون مزاحمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ قانون مزاحمت بھی یہاں پہ کیا چلے گا. ٹھیک ہے جی، قانون مزاحمت کی صورت میں کیا ہو جائے گا، اقرب ابد کے لیے معنی بن جائے گا. اور اگر کیا ہے عدم مزاحمت یہاں پہ ہوئی تو پھر اقرب کیا ہے اس کے لیے معنی نہیں بنے گا. تو یہاں پہ قانون مزاحمت اور عدم مزاحمت یہاں پہ دونوں کیا ہوں گے، اپلائی ہوں گے. یہ پہلا قانون ہو گیا. اولاد الاخوہ میں دوسرا قانون کیا ہے کہ اولاد الاخوہ کا اپنا کوئی نصیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے کیا تعبیر ہوتی ہے کہ یہ کس کا نصیب لیتے ہیں، من یتقرب بہ. ٹھیک ہے، نہیں اولاد الاخوہ کی بات ہو رہی ہے. اولاد الاخوہ کا اپنا نصیب اور اپنا فرض تو نہیں ہے نا، یہ کس کا حصہ لیں گے، اخوہ والے لیں گے. ہاں یعنی جس کے ذریعے سے یہ میت کے قریب ہو رہے ہیں، اس کے لیے تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے، یارثو نصیب من یتقرب بہ نا، یارثو نصیب من یتقرب بہ. یہ وہی قانون ہے جو وہاں پہ ذکر ہوا تھا، کس میں، اولاد الاولاد میں. ہاں اولاد الاولاد میں ہم کیا کہتے تھے کہ وہ بھی باپ والا حصہ لیتے تھے نا. یہاں پر بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو اولاد اخوہ یہ بھی اپنے ماں باپ والا حصہ لے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا فرض کریں گے، آپ کہیں گے کہ اگر اولاد ہے نا اور اس کا والد یا والدہ فوت ہو چکی ہے تو آپ اس کے والد اور والدہ کو پہلے زندہ فرض کریں گے. زندہ فرض کر کے اس کا جتنا حصہ بنے گا وہ تقسیم کر لیں گے. تقسیم کرنے کے بعد وہ حصہ کس کو دے دیں گے، اولاد کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہاں پہ یوں مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2 بھائیوں کی اولاد تھی. ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے اخ نمبر اے ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، اخ من ام بنایا، یہ بھی مرحوم ہو چکا تھا. اور بی والا بنایا ہم نے اخ من اب. ٹھیک ہے، یہ بھی مرحوم ہو چکا. اس کی اولاد میں سے ہمارے پاس کون ہے جی، ایک اس کا بیٹا ہے، اور اس کی اولاد میں سے ہمارے پاس کیا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا 2 بھائیوں کی اولاد ہے. ایک بھائی جو ہے وہ ماں کی طرف سے تھا اس کی اولاد ہے، اور جو ایک بھائی جو باپ کی طرف سے تھا اس کی اولاد ہے. اب یہاں پہ جب سوال آئے گا نا کہ یہاں پہ ایک بیٹا یعنی اولاد میں کیا آگے 2 بیٹے اور ایک بیٹی آگی نا، تو ان کو جو ہے وہ ہم میراث کیسے دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو بیٹا ہے اس کو میراث دیں گے اخ من ام والی، اور یہ جو اولاد ہے نا اس کو میراث دیں گے کون سی، اخ من اب والی. اب ان کے حساب کو چھوڑ دیں، پہلے ان کا حساب کریں. یعنی اگر ہمارے پاس اخ من ام ہو اور اخ من اب ہو تو ان کی میراث کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے ایک ہی ہے نا، باپ ایک ہی ہوگا، 2 تو نہیں ہوں گے. نہیں بیٹے کو نہیں دیکھنا یہاں پہ، اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہاں ہاں ویسے جیسے وہاں کیا تھا اولاد اور اولاد میں جیسے کیا تھا. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بیٹا ایک ہے یا 2 ہے، نہیں اس کی بات ہی نہیں ہے.
ہاں اس کے کیا دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، اس کے والد دیکھنا ہے، 1/6 ہے بس. 1/6 ہے. یعنی فرض کریں کہ اگر اسی مثال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹا بیٹی آپ کر لیتے ہیں، بیٹا اور بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یوں برابر کر لیں، بیٹا اور بیٹی کر لیں. تو اب ہم کیا کہیں گے، بیٹا اور بیٹی تو کیا ہے، 2 ہو گئے، مخلوط ہو گئے، تعدد ہو گیا. تعدد کی صورت میں کیا ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے بھی اولاد کا اپنا حصہ ہے ہی نہیں، 1/3 کی طرف آپ جائیں نہیں، آپ کس کی طرف جائیں، 1/6 جائیں. آپ کیا کہیں گے کہ پوری میراث میں سے ان کو کیا مل جائے گا، بیٹا اور بیٹی کو کتنا ملے گا، 1/6. اور اس بیٹا بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، جو بچ جائے گا باقی 5 حصے وہ کیا ان کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیا ملتا ہے، قرابتاً ملتا ہے. یعنی اس کی ہم یوں مثال تھوڑی ٹیکنیکل بنا لیتے ہیں نا تاکہ سمرا ظاہر ہو. 2 بیٹیاں کر لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. کس کی بیٹیاں ہیں، جو اخ من الاب تھا نا اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اب آپ ذہن میں کیا آئے گا، یہاں پہ بھی 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹیوں کو تو کیا بنتا ہے، فرض بنتا ہے، 2 ثلث بنتا ہے. نہیں، 2 ثلث کی یہاں پہ بات نہیں ہوگی. ادھر بھی کیا ہے، اس کے اپنے والد والا حصہ لیں گے. وہ والد والا حصہ کیا بن رہا ہے، 1/6 کے بعد سارے کے سارے کیا قرابتاً آ رہے ہیں. ان قرابتاً ہی یہاں پہ کیا ہوگا، ٹرانسفر ہوگا، جو کہ کیا بنتا ہے، 5/6 بنتا ہے. ہاں، فرضاً رداً نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اب یہ بحث ہے کہ بھئی یہ 1/6 حصہ ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا. یہ چونکہ اخ من ام کی اولاد ہیں تو ان کے درمیان کیا ہوگا، بالسویہ، برابر تقسیم ہوگا. اور یہ چونکہ اولاد کس کی ہیں، اب کی ہیں، تو ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا، تفاضل کے ذریعے. لیکن یہاں پہ تفاضل کے اوپر بھی کیا ہے، اشکالات ہیں. تو یہاں پہ سید ثانی پھر کیا احتیاط کے قائل ہوں گے. یعنی یہاں پہ کچھ فقہا کا کیا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کیا برابر تقسیم کریں. وہ جو تفاضل کا قانون تھا وہ فقط بھائیوں میں تھا، اولاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں ان کے کچھ دلائل ہوں گے اس کو ذکر نہیں کیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو قانون ہے کہ یارث و نصیب میں تقرب ہی، اس کو اس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے. اولاد الاخوہ کی زیادہ تعداد کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ ادھر ہی حصے بنانے نہیں بیٹھ جائیں گے. ہم یہ دیکھیں گے ہے کس کی اولاد. مثلا آپ کے سامنے کیا سوال آئے گا کہ قبلہ صاحب وہ فوت ہوا، اس کے والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، بھائی وغیرہ نہیں ہے، بس اس کے بھتیجے اور بانجی ہیں. بھتیجے اور بانجی اس نے بتا دیے. آپ نے کہا اچھا کتنے بھتیجے، انہوں نے کہا یہ 2 بھتیجے ہیں 2 بانجی ہیں. آپ نے کہا 4 ہو گئے. اچھا 4 ہو گئے تو پھر مال کے کتنے حصے کریں گی. چلو جی یہ بھتیجوں کو کیا دیتے ہیں، ڈبل دے دیں، 6 حصے مال کے کر لیں. تو 2 کیا ہے، ایک بھتیجے کو 2، دوسرے بھتیجے کو 2، اور ایک کے کیا اس کو کر لیں یوں کر کے. یعنی آپ کا فوکس کدھر ہو گیا، بھتیجے اور بانجیوں کے اوپر فوکس ہو گیا. آپ نے اس سے سوال پوچھنا ہے بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں 2 بھتیجے ہیں 2 بانجیاں ہیں، ان کے بتائیں ان کے والدین کون ہیں بھئی، میت کے کیا لگتے ہیں، میت کے سگے بھائی ہیں، میت کی سگی بہنیں ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ وہ یوں بتاتا ہے کہ قبلہ صاحب یہ جو صورتحال ہے نا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ بھتیجے ہیں 2، اس میں جو ایک بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو والد ہے وہ میت کا کیا لگتا ہے، ہاں اخ من الابوین ہے، اخ من الابوین ہے. اور جو دوسرا بھتیجا ہے نا وہ ٹھیک ہے اخ من الاب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ جو دوسرا بھتیجا ہے نا اس کو میراث تو نہیں ملے گی. اب وہ کہ قبلہ صاحب وہ تو میں خود دوں بھائی. ٹھیک ہے، میں خود آپ سے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے آپ کو میراث نہیں ملے گی. تو کیا مطلب کہ آپ نے ان کے شجرے کی طرف جانا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ بتائیں کہ کتنے بھتیجے ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، بھئی جتنے بھی ہوں، آپ بتاؤ کہ میت کے جو مرحوم بھائی بہنیں ہیں وہ میت کے کیا لگتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے. تو سیدھا ان کا پہلے حساب کریں گے مرحومین کا، اور وہی حساب پھر کہاں پہ ٹرانسفر کریں گے، اولاد میں کریں گے. اور یہی قانون کہاں پہ چلتا ہے، اولاد اور اولاد میں بھی چلتا ہے پہلے طبقے میں. یعنی وہاں پہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کہ بندہ فوت ہوا ہے، اس کے والدین تو نہیں ہیں، یا والدین ہیں فرض کریں، ساتھ اس کی اولاد نہیں ہے بلکہ اولاد کی اولاد ہے، یعنی اس کے پوتے اور نواسی ہیں. ٹھیک ہے، 2 پوتے ہیں نواسی ہیں اس طریقے سے. تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اچھا یہ 3 پوتے بن رہے ہیں 4 پوتے بن رہے ہیں، تو ان کے اوپر بتاؤ کہ کتنے بھائیوں کے ہیں، 1 بھائی کے ہیں، 2 کے ہیں، 3 کے ہیں، مقابلے میں بہنیں کتنی ہیں، کیونکہ پہلے اوپر تقسیم ہوگا نا بہن بھائیوں میں، پھر وہ جو ان کے حصے بنے گے وہ نیچے کیا ٹرانسفر ہوں گے. یعنی ڈائریکٹ اولاد کا کوئی نصیب نہیں ہوتا، یارث و نصیبہ من یتقرب بہ ہوتا ہے. لہٰذا من یتقرب بہ کا کیا ہے، آپ میراث کیا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. فرض کریں ادھر کہ جی وہ کہتے ہیں کہ 2 پوتے ہیں جی 1 پوتی ہے، یوں کرو آپ نے کہ 2 پوتے ہیں چلو ان کو ڈبل دینا ہے 1 پوتی سے، یوں سیدھا آپ حساب بنا لیں. ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو 2 پوتے ہیں وہ جناب علی کیا ہے وہ 1 بھائی کے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ادھر سے آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک پوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک پوتی دوسرے بھائی کی ہے. ہاں ایک پوتی یعنی ایک پوتی 1 بھائی کی ہے اور جو 2 پوتے ہیں وہ 1 بھائی کے ہیں. یہ کہیں گے وہ پوتی جو من الاب والی ہے اور پوتے جو من الاب والے ہیں. نہیں بھائیوں کی بات نہیں، اولاد کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس نے کہا نا کہ جو ہاں یوں کر لینا، اس نے کہا کہ یہ جو 2 پوتے ہیں نا 1 جمع 1 ہم پوتوں کی جگہ پہ اے رکھتے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ 1 بیٹے کے ہیں، زید کے ہیں. اور ادھر جو بیٹی آپ نے رکھی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جو عمر تھا نا بیٹا اس کا کیا ہے؟ یہ 1 ہے. ٹھیک ہے. پوتی ہے. زید من الابوین ہے، عمر جو ہے من الاب ہے نا، اولاد ہے نا، اولاد ہے، اولاد کی بات ہو رہی ہے. اولاد میں تو بحث نہیں ہوتی، میت کی اولاد ہے. تب کے اولے میں چلے گے نا، تب کے اولے کی میں بحث سمجھا رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ کیا پوتے ہیں نا. اب آپ اگر فوکس انہی کے اوپر کریں گے اولاد کے اوپر تو پھر کیا حصے بن جائیں گے؟ مال کے کتنے حصے کریں گے؟ 2 ذکر ہے نا 1 مؤنث ہے، 2 ذکر کو ڈبل کر دیں 4 اور 5 حصے آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو 5 لاکھ نہیں بنائیں گے، 5 لاکھ میں سے 4 لاکھ ان کو مل جائیں گے، یعنی 2 لاکھ اس کو، 2 لاکھ اس کو، 1 لاکھ اس کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کے اوپر جائیں ہاں تو وہ 5 لاکھ کیا ہوتا ہے؟ 2.5 لاکھ تقسیم ہو جاتے ہیں نا. 2.5 لاکھ ادھر آ گیا، 2.5 لاکھ ادھر آ گیا. یہی جو 2.5 لاکھ ہے نا یہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا. پہلے پوتی کو 1 لاکھ مل جائے گا، ابھی کتنا مل جائے گا؟ 2.5 لاکھ مل جائے گا. اور ادھر پوتے کو کیا ہے 2.5 لاکھ تقسیم کر لیں گے، یعنی 1.25 لاکھ ان کو ملے گا. 1,25,000 اس کا ہو گیا، 1,25,000 کیا اس کا ہو گیا. یعنی ٹھیک ٹھاک فرق آ گیا نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے قانون کیا جاری کیا کہ اولاد کا کوئی اپنا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ یارث نصیب من یتقرب به. اسی طریقے سے اولاد الاخوہ میں کیا کہتے ہیں کہ اولاد اخوہ کا بھی دوسرا قانون کیا ہے کہ ان کا اپنا کوئی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یارث نصیب من یتقرب به یہاں پہ جاری ہوتا ہے. اور اس سے ٹھیک ٹھاک کیا پڑتا ہے؟ حصے میں فرق پڑ جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اس کی تمرین کہنی خطرناک سی بننے والی ہے جو آخر پہ بنے گی. ٹھیک ہے. بس یہ 2 ہی کہتے ہیں اس کے اندر. اب اس کے اندر کیا ہے؟ آپ آ جائیں تطبیق کے اوپر 1040 میں. اذا فقد المیت الاخوۃ، میت کے بھائی نہیں ہے، میت فاقد ہو گیا اخوہ کو، یعنی میت کے بھائی نہیں ہے. قام اولادہم مقامہم، تو اولادہم اخوہ کے جو اولاد ہے وہ اخوہ کی جگہ پہ آ جائے گی. کہاں پہ آئے گی؟ ارث کے مسئلے میں بھی آئے گی، وفی مقاسمت الاجداد، اور اجداد کے ساتھ جو مقاسمہ بنے گا وہاں پر بھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. وکل واحد من الاولاد یرث، اور اولاد میں سے ہر ایک وارث بنے گا نصیب من یتقرب به، اسی کا حصہ لے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ میت کے قریب ہو رہا ہے. یعنی اس کا اپنا حصہ کوئی نہیں ہے بلکہ نصیب من یتقرب به ہے. اب مثال فلو خلف المیت اولاد اخ و اخت لام، ٹھیک ہے. اس مثال کو ہم لکھتے ہیں. میت کے پاس کیا ہے؟ اولاد اخ لام ہے، یا جو ہے وہ اولاد اخ کیا ہے؟ لابن ہے. دونوں مثالیں اکٹھی دیتی ہیں. پہلے ہم لام کا کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اولاد اخ ہے یا اولاد اخت ہے؟ کدھر گیا؟ ہاں اولاد اخ او اخت لام. ٹھیک ہے. اخ لام بنائیں یا اخت لام بنائیں، نصیب ایک ہی، حساب ایک ہی جیسا ہونا ہے نا. اخت لام. ٹھیک ہے. یا اولاد کتنی ہے یہاں پہ؟ آپ اولاد 3 4 بنا لیں. ہاں 2 لڑکے بنا رہے ہیں، 1 لڑکی بنا لیں. ٹھیک ہے. اولاد کو ہم نہیں دیکھنا، ادھر آپ کر لیں کہ 2 لڑکے ہیں جمع کیا ہے 1 لڑکی ہے، یوں کر کے بنا لیں. ٹھیک ہے. اب ان کو کیا میراث ملے گی؟ ہاں ہم کیا کہیں گے کہ 1/6 ان کو کیا مل جائے گا؟ فرضاً مل جائے گا. اور باقی کیا ان کو مل جائے گا؟ ردن مل جائے گا. یہاں پہ اتنا سمرہ کیا ظاہر نہیں ہوا کیونکہ مقابلے میں کیا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. واضح. اچھا
عبارت کیا کہتی ہے کہ کان لہم سدس ابیہم او امہم بالفرض والباقی بالرد، ان کے لیے کیا ہے 1/6 جو حصہ تھا کن کا، ان کے والد کا تھا 1/6 یا کس کا تھا، والدہ کا حصہ تھا، وہ انہیں فرضاً مل جائے گا اور باقی کیا مل جائے گا، ردن مل جائے گا۔ اچھا دوسری مثال، وَلَوْ خَلَفَ اولاد اخوین او اختین او اخ و اخت لأم، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اولاد اخ نہیں ہے بلکہ اولاد کیا ہے، اخوین آ گئی، ٹھیک ہے، 2 بھائیوں کی اولاد ہے، ایک کی اولاد نہیں ہے، دونوں کی اولاد ہے، اور وہ 2 اولاد اخوین کون سے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے جی، اخوین کا واضح کیا انہوں نے مثال میں، اخوین او اختین او اخ و اخت لأم، ہاں لأم، اخوین بھی کون سے ہیں، لأم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبارت پیچھے سے بتا رہی ہے کہ دیکھیں عبارت یوں ہے، فلو خلف المیت اولاد اخ او اخت، آگے ہیں ٹھیک، ولو خلف اولاد اخوین او اختین او اخ و اخت، آگے کیا کیا، لأم کہنا، لأم کہا ہے نا، ہاں پر لأم کی ہے تفسیر، لأم ہے، لأم لگے ہیں جنہیں اس کے میں ام آگے، ہاں لأم ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کو ہم کھولیں نا، 2 بھائی ہم بنائیں نا، زید اور خالد، زید کی کیا ہے، ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، واضح، اس کو کیسے کھولا کہ اولاد اخوین لأم ہے، یعنی ایک بھائی کیا زید ہے ان کی طرف سے اور ایک کیا خالد ہے مرحوم ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور خالد کے کیا 2 بیٹے ہیں، وارث کے آگے ایک بیٹی اور 2 بیٹے، کیوں وارث آگے، یہ اولاد الاخوین ہے، اب بیٹی کو کتنا ملے گا اور 2 بیٹوں کو کتنا ملے گا، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ بھی بیٹی کا اپنا حصہ نہیں ہے، بیٹی کو وہی ملے گا جو زید کو ملنا تھا، اس کے والد کو ملنا تھا، تو زید کو کتنا مل رہا ہے جی، ہم کیا کہیں اولاد اخوین لأم ہے نا، 1/3 ان کو کیا تھا، فرضاً تھا، اور باقی کیا تھا، ردن تھا، یعنی وہی ہوگا نا، آدھا آدھا ہو گیا، یعنی اگر ہمارے پاس کیا ہے 6 لاکھ ہے فرض کریں، تو 6 لاکھ میں سے کیا ہے 3 لاکھ زید کا تھا اور 3 لاکھ کیا ہے خالد کا تھا، اب ہم کیا کہیں گے یہ 3 لاکھ ایک بیٹی کو مل جائے گا، ایک جو ان کی کیا ہے بھتیجی ہے، اور 3 لاکھ 2 بیٹوں کو مل جائے گا، ان میں سے ہر ایک بیٹے کو کیا ملے گا، 1.5 لاکھ ملے گا، تو بیٹی کو کیا مل گیا، 3 لاکھ زیادہ مل گیا، ٹھیک ہے، ڈبل مل گیا، کس سے ڈبل مل گیا، بیٹے سے کیا ڈبل مل گیا، ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے ملا، کیونکہ وہ اس کا اپنے والد کا لے رہی ہے، اس کا اپنا حصہ نہیں ہے، واضح انشاء، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آگے انہوں نے کیا مثال دی کہ اخوین بھی کہا، اور پھر کیا کیا اختین کر لیں، اخ و ام کر دیں، جو بھی آپ کر لیں، اس میں مکس اپ کر لیں، نتیجہ یہی نکلے گا، کان لاولاد کل واحد من الاخوۃ السدس بالفرض وسدسان بالرد، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ کیسے ہو گیا، ہاں نہیں سدسان بنتے ہیں نا، اولاد کی بات کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اخوین تھے نا یہاں پہ، اخوین کی کیا تھی، اولاد تھی، ایک ادھر سے اولاد تھی، ایک ادھر سے تھی، زید کی تھی اور کیا تھی، بکر کی تھی، ٹھیک ہے جی، ایک ان کی اولاد تھی اور ادھر سے کیا ہے، ایک ان کی اولاد تھی، اب ان اولاد کا حصہ بیان کرنا ہے نا ہم نے، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں، کان لاولاد کل واحد من الاخوۃ، ہر بھائی کی جو اولاد ہے نا، اخوہ میں سے ہر ایک کی بھائی کی اولاد کے لیے، ان کے لیے سدس بالفرض ہوگا اور 2 سدس کیا ہوں گے، رد ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ عبارت ذہن میں ہے نا، اب اس کا نکالیں گے، زید کا قصہ کتنا بنتا تھا فرضاً اور بکر کا کتنا بنتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ اخوین لأم ہے نا، یہ ان کا کتنا بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے، 6 لاکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں نا،
1/3 6 लाख का कितना बनता है? 2 लाख बनता है, ठीक है। 2 लाख क्या है इसका? सुदुस है ना, सुदुस है, सुलुस है, 2 लाख सुलुस है, सुलुस है। सुदुस कितना होगा 2 लाख में से? 1 लाख क्या सुदुस होगा। अब ये जो 2 लाख है हम इधर लेकर आगे ना खवैन को, हमने कहा ये 2 लाख ये आप लोग ले लें। ये 2 लाख कैसे लेंगे? तकसीम कैसे होगी इनकी? जैद और बकर में तकसीम कैसे होगी? बिस्सविया तकसीम होगी ना। लिहाजा 1 लाख इसको मिल जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो 1 इसके जैद को मिला है वो क्या मिला है? सुदुस मिला है इसे। सुदुस क्या मिल गया? फर्जन मिल गया। 1/3 में सुदुस क्या? फर्जन मिल गया। इधर बच्चे थे जो रद्दन उनको मिलने थे, वो क्या था? 2/3 था ना, ठीक है। 2/3 के आप जो है ना 1/3 और 2/3 ये हो गया ना। 2/3 में इसको मजीद कितना आएगा पैसा? एक तो क्या है इसको फर्जन आ गया, 2 लाख, ठीक है। 6 लाख में से 2/3 निकालें, कितना होता है 6 लाख में 2/3? 4 होते हैं ना। 4 क्या है इनको दोबारा आप देंगे तो 4 दोबारा देंगे तो 4 को इन्होंने फिर तकसीम करना है, 2 इधर ले लेंगे 2 इधर ले लेंगे। तो ये 2 क्या कहलाता है? सुलुस कहलाता है। 2 6 का क्या कहलाता है? सुलुस कहलाता है। और 1 6 का क्या कहलाता है? एक को क्या कहेंगे? सुदुस, और 2 को क्या कहेंगे? सुलुस। बस हम क्या कहेंगे कि हर एक भाई की औलाद को सुदुस क्या मिलेगा? फर्जन मिलेगा, सुदुस। और 1 सुलुस क्या मिलेगा? रद्दन मिलेगा। वही सुदसान हो जाएगा, एक सुदुस सुदसान हो जाएगा। 1 सुदुस सुदुसान कैसे होगा? एक सुदुस सुदसान हो जाएगा। हाँ, 1 सुदुस सुदुसान हो जाएगा ना। हाँ, 2 सुदुस हो जाएंगे ना। औलाद के लिए 2 सुदुस हो जाएंगे। 2 सुदुस यानी क्या होता है? औलाद आपस में 1 सुदुस ले लेगी ना। 2 सुदुस आएगा, सुदुस बनता है। 6 का अगर हम सुदुस निकालें 2 सुदुस वही सुलुस बन जाते हैं एक, ठीक। इसमें ताबीर क्या है कि कान ले औलाद कुल्ले वाहिद मिन अल इख्वत व सुदुस बिल फर्ज। औलाद में से हर एक के लिए, इख्वा की औलाद में से हर एक के लिए क्या है? सुदुस बिल फर्ज है, वो सुदुसान बिल रद। और 2 सुदुस क्या है? ये जो 2 सुलुस हम इसे कह रहे हैं ना, इस सुलुस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? सुदुसान है। और इस सुदुस का दूसरा नाम निस्फ सुलुस है। हाँ, निस्फ सुलुस है दूसरा नाम। अहसन, तो ठीक है। एक नशूद 2 शुरू 2 शुरू नहीं, इसको हम 2/6 क्यों नहीं कहते? सुदुसान सुदुसान का 2/3 बन जाते हैं ना। 2/6। 2/6 हाँ, 2/6 कहेंगे ना। सुदुसान का नाम ही 2/6 है। सुदुसान जैसे सुलुसान का क्या नाम है? सुलुसान 2/3। 2/3 सुदुसान क्या है? 2/6। हाँ, 2/6 2/6 से कहते हैं। 2/6 होता है, वो उसे 1/3 बन जाता हाँ, 2/6 क्या होता है? 1/3 होता है। है, खुद बन जाता है। ये वाज़े हुआ, दोबारा करें वाज़े से। हो गया वाज़े। अच्छा, तो कान अल औलाद कुल्ले वाहिद मिन अल इख्वत, इख्वा में से हर एक की औलाद के लिए सुदुस बिल फर्ज हो जाएगा यानी 1 लाख, और 2 सुदुस रद्द हो जाएंगे यानी 1 के ऊपर 2 क्या मिलेंगे? मजीद 2/6 जो था वो रद्द के साथ मिलेंगे। अच्छा, वलौ खल्लफ़ औलाद सलासत इख्वतिन, और अगर क्या है वो 3 भाइयों की औलाद हो, अगर वो छोड़े 3 भाइयों की औलाद, कान लिकुल्ल फरीक़िन मिन औलाद वाहिद मिनहुम, तो उनमें से जो हर फरीक होगा ना, औलाद का जो हर फरीक होगा वाहिद मिनहुम, उन्हें क्या मिलेगा? हिस्सा अबी है व उम्मी, उनको अपने बाप और माँ वाला हिस्सा मिलेगा जो उनके बाप और माँ को मिलता था हिस्सा। वहाँ कदल हुक्म फ़ी औलाद अल इख्वत लिल अबवैन औ लिल अब, और इसी तरीके से अभी हमने मिसाल लिल उम्मिन की दी है, तो लिल अबवैन और लिल अब का भी क्या है? यही निज़ाम रहेगा, ठीक है जी। अब इसकी तत्बीकी मिसालें आप बनाएं तो फिर क्या है? बहस चलेगी। तो इंशाल्लाह कल इसकी हम कुछ तत्बीकी मिसालें मज़ीद बनाते हैं और इसको क्या है मज़ीद पक्का करते हैं। हाँ, ये आगे है पर हाँ, बस इसको फिर दोबारा करते हैं, ये कि अब भी ज़हन थक गया।